صلوات کے فضائل اس قدر زیادہ ہیں کہ قلم اور زبان اس کو بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ صلوات بھیجنے والا دونوں جہاں میں اپنے فائدے کو حاصل کرتا ہے، اپنی حاجتوں کو پوری کرواتا ہے، دنیاوی اور آخرتی عذاب سے خود کو نجات دیتا ہے۔ حاجتوں کو پورا کروانے، بیماریوں سے شفا حاصل کرنے اور مشکلات سے نجات کے لیے صلوات بہترین ذکر ہے۔ مسلمان ہر روز کم سے کم 9 مرتبہ نماز میں صلوات پڑھتے ہیں۔ مسلمانوں کی نظر میں صلوات ایک خاص مقام رکھتی ہے، ایک ایسا ذکر ہے کہ جو فضیلتوں، برکتوں اور خیر سے بھرا ہوا ہے۔ پیغمبر، ائمہ، بزرگان دین اور عالموں نے اس کی سفارش کی ہے، کیونکہ خدا نے قرآن میں واضح طور پر یہ بتا دیا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ خدا کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں اور میرے فرشتے درود و صلوات بھیج رہے ہیں، لہٰذا تم بھی درود اور صلوات بھیجو۔ صلوات ایک چھوٹا سا ذکر ہے، ایک چھوٹی سی دعا ہے، لیکن بہت فائدہ مند دعا ہے، بہت زیادہ اثر رکھتی ہے، کاموں کی گرہوں کو کھول دیتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اپنی دعاؤں کو صلوات سے شروع کرو اور اسی پر ختم کرو، تاکہ تمہاری دعا 2 مقبول دعاؤں کے درمیان واقع ہو اور مستجاب ہو جائے، کیونکہ خداوند اس سے زیادہ کریم تر ہے کہ اول اور آخر کی دعا کو مستجاب کرے اور وسط کی دعا کو مستجاب نہ کرے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں امام محمد باقر علیہ السلام سے یا امام صادق علیہ السلام سے نقل ہوا ہے کہ اعمال کو تولنے والے ترازو میں محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجنے سے زیادہ کوئی اور چیز بھاری نہیں ہے۔ ایسے افراد بھی ہیں کہ جن کے اعمال کو عمل کو ناپنے والے ترازو میں رکھا جائے گا تو وہ بہت ہلکے ہوں گے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، لیکن جب محمد اور آل محمد پر بھیجی گئی صلوات کو ان کے نامہ اعمال سے باہر نکالا جائے گا اور ترازو میں رکھا جائے گا تو وہ بھاری اور برتر ہو جائے گا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اگر کوئی مجھ پر صلوات کو لکھے اور جب تک وہ لکھی ہوئی صلوات کے جس میں میرا نام موجود ہے باقی رہے گا، فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ شیاطین کے 2 گروہ ہیں، ایک شیاطین جنی ہے کہ جو ذکر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم سے بھاگ جاتے ہیں، اور دوسرے شیاطین انسی ہیں کہ محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجنے سے وہ اس شخص سے دور ہو جاتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، تم میں سے جو کوئی دعا کے لیے ہاتھ کو اٹھاتا ہے تو اپنی دعا کو صلوات کے ذریعے شروع کرے، کیونکہ محمد اور آل محمد پر بھیجی ہوئی صلوات قبول شدہ دعا ہے، اور خداوند متعال اس سے زیادہ برتر ہے کہ تمہاری دعا کے کچھ حصے کو قبول کر لے اور کچھ حصے کو رد کر دے۔ بحار الانوار میں نقل ہے کہ جو کوئی صبح اور ظہر کی نماز کے بعد کہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، وہ نہیں مرے گا یہاں تک کہ حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو درک نہ کر لے۔ دعا مسلسل پردے میں رہتی ہے یہاں تک کہ محمد اور آل محمد پر درود بھیجا جائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں
کہ جو کوئی ایک مرتبہ صلوات بھیجتا ہے خدا عافیت کے دروازے کو اس پر کھول دیتا ہے۔ اسی طرح نیز فرماتے ہیں کہ مجھ پر صلوات بھیجنا تمہاری حاجتوں کے پورے ہونے کا باعث ہے، خدا تم سے راضی ہو جاتا ہے اور تمہارے اعمال پاک و پاکیزہ ہو جاتے ہیں۔ نیز فرماتے ہیں کہ جو کوئی کسی چیز کو بھول جائے تو مجھ پر صلوات بھیجے تاکہ وہ موضوع اس کو یاد آ جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ صلوات بھیجنا فقر کو دور کرتا ہے۔ اسی طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المؤمنین علیہ السلام سے وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے علی، جو کوئی مجھ پر روزانہ دن اور رات میں صلوات بھیجے مجھ پر واجب ہے کہ میں اس کی شفاعت کروں، اگرچہ اس کے گناہوں میں بڑے گناہ شامل ہوں۔ حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کوئی اس بات پر قادر نہ ہو کہ اپنے گناہوں کے کفارے کو ادا کرے تو بہت زیادہ صلوات بھیجے کہ محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجنے سے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو کوئی روزانہ مجھ پر 1000 مرتبہ صلوات بھیجے دنیا سے نہیں جائے گا یہاں تک کہ اپنی جگہ کو جنت میں نہ دیکھ لے۔ محشر کے میدان میں سب سے بھاری چیز صلوات ہے۔ صلوات قبر کو نورانی کرتی ہے۔ خداوند تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی، اے موسیٰ، کیا تم چاہتے ہو کہ قیامت کے دن تم پیاس میں مبتلا نہ ہو، اور اس دن وہاں کے مختلف اڈوں پر جب تم رکو گے تو تم پیاسے نہ ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، ہاں اے جہانوں کے پروردگار۔ خطاب آیا کہ دنیا میں آج میرے حبیب پر صلوات بھیجو تاکہ کل قیامت کے دن پیاس سے محفوظ رہ سکو۔ قیامت کے دن وہ شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ نزدیک ترین اور سزاوار ترین ہوگا کہ جس نے دنیا میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات بھیجی ہوگی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو کوئی روزانہ شوق اور محبت کے ساتھ مجھ پر 3 مرتبہ صلوات بھیجے خدا اس کے گناہوں کو اسی دن یا اسی رات معاف کر دے گا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت نظر آتی ہے کہ فرماتے ہیں، قیامت کے دن میں میزان اعمال میں ہوں گا، اور جس کسی کے گناہوں کا پلڑا اس کی نیکیوں کے پلڑے سے بھاری ہوگا تو میں صلوات کو لے کر آؤں گا کہ جو اس نے مجھے بھیجی تھی اور اس کی نیکیوں کے پلڑے میں رکھوں گا تاکہ اس کی نیکیاں بھاری ہو جائیں۔ آیت اللہ بہجت کے اطراف والوں اور دوستوں کا کہنا ہے کہ آیت اللہ بہجت بیان کرتے ہیں کہ جب بھی وہ کسی کو دعا دیتے تھے، کسی ذکر کا بیان کرتے تھے، کوئی چیز تعلیم دیتے تھے تو ہمیشہ کہتے تھے کہ اس سے پہلے اور بعد میں صلوات بھیجو۔ اسی طرح وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر تم اپنی حاجتوں کے قبول کرانے کے لیے منتظر ہو تو بہت زیادہ صلوات بھیجو۔ پھر بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں حرم امام حسین علیہ السلام میں تھا، وہاں پر بہت زیادہ رش تھا اور میں زری تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ میں نے چند مرتبہ صلوات بھیجی، اچانک میں نے دیکھا کہ میں زری سے چپکا ہوا ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، معراج کی رات کو میں نے ایک فرشتے کو دیکھا کہ جس کے 1,00,000 ہاتھ تھے اور اس کے ہر ہاتھ میں 1,00,000 انگلیاں تھیں،
اور ہر انگلی میں 1,00,000 اس کے پور تھے، بند تھے۔ اس فرشتے نے کہا کہ میں بارش کے قطروں کا حساب جانتا ہوں کہ کتنے صحرا میں اور کتنے دریا میں برستے ہیں۔ میں خلقت سے لے کر اب تک کے بارش کے قطروں کو جانتا ہوں، لیکن ایک ایسا حساب ہے کہ جس کو میں حساب کرنے سے عاجز ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فرشتے سے پوچھا کہ وہ کون سا حساب ہے کہ جسے تم حساب نہیں کر سکتے؟ اس نے عرض کیا کہ جب آپ کی امت ایک گروہ کی شکل میں ہوتی ہے، ایک ساتھ ہوتی ہے اور ایک ساتھ مل کر آپ پر صلوات بھیجتی ہے، تو میں اس صلوات کے ثواب کا حساب کرنے سے عاجز ہوں۔ مالک بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک پھول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیا۔ آپ نے اسے مجھ سے لیا، سونگھا اور اپنی دونوں آنکھوں سے لگایا اور پھر فرمایا، جو شخص پھول لے کر سونگھتا ہے اور آنکھوں سے لگا کر کہتا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو اسے زمین پر رکھنے سے پہلے اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ خداوند عالم 100 صلوات کے عوض 100 حاجتوں کو پوری کرتا ہے۔ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المؤمنین علیہ السلام کھجور کے درختوں کے درمیان موجود تھے کہ ایک شہد کی مکھی آئی اور اس نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طواف کرنا شروع کر دیا۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا، اے علی، کیا تمہیں معلوم ہے کہ شہد کی یہ مکھی کیا کہہ رہی ہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا، آپ بہتر جانتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شہد کی مکھی نے آج ہماری دعوت کی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے کچھ شہد فلاں جگہ پر رکھ دیا ہے، حضرت علی کو بھیج دیجیے تاکہ وہاں سے لے آئے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام اٹھے اور شہد لے آئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے شہد کی مکھی، تمہاری غذا تو پھولوں کا رس ہے کہ جو تلخ ہوتا ہے، پھر کس طرح تم یہ میٹھا شہد میں بدل دیتی ہو؟ شہد کی مکھی کہنے لگی، یا رسول اللہ، اس شہد میں مٹھاس آپ اور آپ کی آل کی مقدس ذکر سے ہے، کیونکہ ہم شہد کی مکھیاں جب بھی شکوفہ سے رس چوستی ہیں تو اس وقت ہم سب پر لازم ہوتا ہے کہ ہم آپ پر 3 مرتبہ درود بھیجیں، اور آپ پر صلوات بھیجنے سے ہمارا شہد میٹھا ہو جاتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی صلوات بھیجتا ہے، حق تعالیٰ اسے 70 شہید کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اس کو گناہوں سے اس طرح باہر لے کر آتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے متولد ہوا تھا۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ اعمال میں سب سے زیادہ محبوب ترین عمل کون سا ہے؟ تو جبرائیل نے مجھے جواب دیا، آپ اور آپ کی آل پر درود اور صلوات بھیجنا اور محبت علی ابن ابی طالب۔ اسی طرح نیز فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سرخ گلاب کو سونگھتا ہے اور مجھ پر اور میری آل پر صلوات نہیں بھیجتا ہے تو اس نے مجھ پر جفا کی ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ مجھ پر درود اور صلوات بھیجنا صراط کا نور ہے۔ رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ گمراہ ترین انسان وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور میرا نام اس کی زبان پر آئے لیکن وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ نیز فرماتے ہیں کہ جو کوئی جمعے کے دن مجھ پر 1000 مرتبہ صلوات بھیجے، خدا اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔
امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کوئی چاہتا ہے کہ آسمان کے دروازے اس پر کھل جائیں تو محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت زیادہ درود بھیجے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سفارش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ شیطان اور ابلیس کو خوار اور ذلیل کرو۔ کس طرح؟ محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجنے سے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن جمعے کا دن دلہن کی مانند صاحب کمال اور جمال جنت کے آگے کھڑا ہوگا اور باقی دوسرے دن اس کے سر کے پیچھے ہوں گے اور وہ سب گواہی دیں گے، لیکن جمعے کا دن صرف ان لوگوں کی شفاعت کرے گا کہ جنہوں نے محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت زیادہ درود بھیجا ہوگا۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کی خوشبو 500 سال کی دوری سے انسان سونگھ لے گا، لیکن ان افراد کہ جو محمد اور آل محمد پر درود نہیں بھیجتے وہ افراد نہیں سونگھ سکیں گے۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ توفیق اور سعادت کو حاصل کرو تو خود پر لازم کر لو کہ ہمیشہ محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجو۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو کوئی 10 مرتبہ صلوات بھیجتا ہے حق تعالی 100 مرتبہ اس پر صلوات بھیجتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جو کوئی 10 مرتبہ صلوات بھیجتا ہے خدا اور ملائکہ 1000 بار اس پر صلوات بھیجتے ہیں، اور جس پر خدا 1000 مرتبہ صلوات بھیج دے ہرگز اس کو آنکھ سے عذاب نہیں دے گا، اور ہر صلوات کے عوض اسے 10 نیکیاں عطا کرے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مجھ پر صلوات بھیجو تو اپنی آواز کو بلند کرو کیونکہ یہ فقر کو تم سے دور کرتا ہے۔ روایات میں اس طرح بیان ہوا ہے کہ جب خدا کے ملائکہ عرش کو حمل کرنے سے عاجز رہ گئے تو خدائے متعال نے ان سے فرمایا کہ میں تم کو ایک ایسی دعا اور ذکر سکھاتا ہوں کہ اس کی برکت اور فضیلت سے تم عرش کو حمل کر سکو گے، اٹھا سکو گے۔ ملائکہ پوچھنے لگے اے پروردگار وہ ذکر کون سا ہے؟ ندا آئی کہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین۔ اس کے بعد جب ملائکہ نے اس ذکر کو پڑھا تو آسانی سے عرش کو حمل کر لیا۔ صلوات بھیجنے کے لیے بہترین وقت کون سا ہے؟ اس کے بارے میں مختلف روایات نظر آتی ہیں۔ بعض روایات یہ بیان کرتی ہے کہ جمعے کے دن سب سے بہترین ذکر صلوات ہے۔ بعض روایات میں صبح اور ظہر کی نماز کے بعد صلوات بھیجنے کی سفارش کی گئی ہے۔ بعض روایات میں جمعرات، شب جمعہ، جمعہ اور جمعے کے دن سورج غروب ہونے تک صلوات پڑھنے کی سفارش کی گئی ہے۔ روایات میں جمعے کے دن عصر کے بعد 100 مرتبہ محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجنے کی بھی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ ماہ مبارک رمضان کے بارے میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی اس مہینے میں مجھ پر اور میرے خاندان پر زیادہ صلوات بھیجتا ہے خدائے متعال اس کی نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دے گا اس دن کے جب سب کی نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے، خالی ہوں گے۔ مرحوم حاجی نوری دارالسلام میں نقل کرتے ہیں کہ ایک لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ اس کی ماں نے اسے ایک مدت کے بعد خواب میں دیکھا کہ وہ عذاب میں ہے۔ جب اس کی ماں خواب سے بیدار ہوتی ہے تو بہت پریشان ہوتی ہے،
غمگین ہو جاتی ہے کہ وہ کیا کرے کہ اس کی بیٹی کو عذاب سے نجات دے۔ کچھ عرصے بعد دوبارہ وہ اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھتی ہے، لیکن پچھلی دفعہ کے برخلاف وہ عذاب میں نہیں تھی۔ اس نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ تمہارے عذاب دور ہونے کی کیا وجہ ہے اور کس وجہ سے تمہیں اس قدر نعمتیں حاصل ہوئی ہیں؟ وہ لڑکی کہنے لگی کہ ماں، ایک شخص ایک بندے خدا قبرستان میں سے گزر رہا تھا۔ وہ کھڑا ہوا اور اس نے اہل قبور کے لیے چند مرتبہ صلوات پڑھی اور اس کے صلوات کے ثواب کو قبرستان کے مردوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ مجھ تک بھی وہ ثواب اس قدر پہنچا کہ میں نے خدا کے عذاب سے نجات حاصل کر لی اور اس کی رحمت میں شامل ہو گئی۔